السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء اور طالبات، I+ کے مدرسے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے ایک سبق انتخاب اسد پند لقمان میں استعمال کیے گئے نئے اور مشکل لفظوں کے معانی آپ معلوم کر رہے تھے۔ کچھ لفظوں کے معانی بتانا رہ گئے ہیں، لہٰذا آج کے سبق کا آغاز انہی لفظوں کے معانی سے ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، پہلے لفظوں کے معنی لکھے جائیں گے اور اس کے بعد اس سبق کی قرأت اور ترجمہ کے سلسلے کا آغاز ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ برقراں، برقراں، برقراں کے معنی ہوتا ہے الگ تھلگ، الگ تھلگ۔ اس کے بعد ہے فروتن، فروتن، فروتن کے معنی ہوتا ہے متواضع۔ اب یہ متواضع کیا ہے بھائی؟ یہ بھی مشکل ہے، عربی لفظ ہے یہ۔ فروتن فارسی اور متواضع عربی۔ اس کا مطلب ہے کہ عاجزی کرنے والا، عاجزی کرنے والا، عاجزی کرنے والا، یعنی جو متکبر اور مغرور کا اپوزٹ۔ کچھ لوگ بہت زیادہ گھمنڈی ہوتے ہیں، کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو سامنے والے کو، پڑوسی کو، رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں، اپنے پرانے دن انہیں یاد رہتے ہیں۔ تو یہ فروتن اسی کو کہا جاتا ہے، اسی کو متواضع اور عاجزی کرنے والا، خاکساری کرنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد ہے بصدق، بصدق، سچائی کے ساتھ یا سچائی سے۔ نفس کے معنی ہوتا ہے ذات، نفس معنی ذات۔ قہر، قہر کے معنی جبر، قہر کے معنی جبر۔ اور خلق کے معنی مخلوق۔ دنیا کی ساری چیزیں، دنیا کی سب چیزیں، خرداں، یہ خرد کی جمع ہے، خرداں، خرداں، خرداں خرد کی جمع ہے، معنی چھوٹے، چھوٹے لوگ جو عمر میں چھوٹے ہوں۔ شفقت، یہ اردو والے جو ہے اس لفظ کو تھوڑا بگاڑ کے پڑھتے ہیں، شفقت پڑھتے ہیں، شفقت۔ اصل میں وہ وزن بلانے لگتے ہیں، جیسے محبت ہے تو شفقت پڑھنے لگتے ہیں، شفقت ہے یہ، فا پر ساکن اور
قاف پر زبر، شفقت، شفقت کے معنی مہربانی، رحم، محبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ محبت۔ اس کے بعد ہے درویشاں، درویشاں، درویش کی جمع ہے، درویش کی جمع، معنی فقیر لوگ۔ پہلے جو ہے جو فقیر ہوتے تھے، دنیا بیزار، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، تو ایسے فقیر لوگ، ایسے فقیر کا لغوی معنی ہوتا ہے بھیک مانگے، مانگنے والے لوگ۔ موافقت معنی موافقت کرنا، دشمنا یہ دشمن کی جمع ہے۔ حلم، حلم کے معنی بردباری، حلم معنی بردباری، بردباری، صبر۔ تواضع، دیکھیے تواضع ابھی وہاں لفظ آیا تھا فروتن، فروتن کا معنی لکھا گیا تھا متواضع، یہ اسی تواضع سے بنا ہے متواضع۔ تواضع معنی خاکساری کرنا، اپنے آپ کو جھکائے رہنا، خاکساری کرنا۔ جاہلاں، یہ جاہل کی جمع ہے، جاہلاں جاہل کی جمع، ناواقف، لکھ دیتا ہوں جاہلاں جاہل کی جمع ہے، معنی نا جانکار، نا جانکار، جاہلاں نا جانکار۔ نصیحت، نصیحت کا لغوی معنی ہے خیر خواہی، خیر خواہی کرنا، یعنی انہیں سمجھانا بجھانا۔ نصیحت کا معنی خیر خواہی کرنا، سمجھانا بجھانا۔ بہرحال یہ سبق انتخاب اجسد پند لقمان میں استعمال کیے گئے لفظوں کے معنی تھے، جنہیں آپ نے معلوم کیا اور لکھا۔ اب ہم اس سبق میں دیے گئے مواد کا باقاعدہ ترجمہ کریں گے۔ کافی طویل سبق ہے یہ، تو آئیے اب ترجمے کا سلسلہ جو ہے شروع کیا جائے۔ پہلی نصیحت ہے، اس میں کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ جو ہے لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے کچھ فائدے کی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات جو ہے، پہلی نصیحت یا پہلا پند جو ہے، وہ لقمان علیہ السلام نے یا حضرت لقمان نے، کچھ لوگ تو انہیں نبی بھی مانتے ہیں لیکن نبی نہیں تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے مخاطب کر کے کیا ہے۔ پہلی نصیحت جو ہے، اے جانے پدر، اے جانے پدر، خدا را با شناس۔ یہ پہلی نصیحت ہے۔ کیا کہا حضرت لقمان نے؟ اے باپ کی جان، یعنی اے بیٹے، اے بیٹے، خدا کو پہچان، خدا کو پہچان۔
دوسری نصیحت ہے ہر چے از پند و نصیحت گوئی، ہر چے از پند و نصیحت گوئی، ہر چے از پند و نصیحت گوئی، نخست براں کار کن، یہاں نخت لکھا ہے، نخست براں کار کن، جو کچھ تو پند و نصیحت کرے، ہرچے مانے جو کچھ، پند مانے نصیحت، نصیحت مانے نصیحت، اور گوئی مانے تو کہے، جو کچھ تو پند و نصیحت کرے، نخست کے معنی پہلے، برآں معنی اس پر، کار کن معنی کام کر یعنی عمل کر، پہلے اس پر عمل کر، پہلے اس پر عمل کر۔ اس کے بعد ہے سخن با اندازۂ خویش گوئی، یہ تیسری نصیحت۔ یہاں پہ میرے خیال میں نمبر لگا دیا یا نمبر لگانا ہے کتاب میں تو رہنے دیتے ہیں۔ سخن یا سخن با اندازۂ خویش گوئی، سخن مانے بات، اندازہ مانے مطابق، خویش مانے اپنے، گوئی مانے تو کا، بات اپنے مطابق کا، یعنی جو جس طرح کے حالات ہو، ظروف ہو، اس طرح کی بات کہا۔ اس کے بعد ہے قدر مردم بداں، قدر مردم بداں، قدر مانے عزت، مردم مانے لوگ، قدر مردم لوگوں کی عزت، بداں مانے جان یعنی لوگوں کی عزت کر، لوگوں کی عزت کر۔ اس کے بعد ہے حق ہما کس را باشناس، حق ہما کس را باشناس، ہر آدمی کا حق جان، ہر آدمی کا حق جان۔ آگے ہے راز خود نگاہ دار، راز مانے رار، راز خود مانے اپنا راز، اپنا بھید، نگاہ دار مانے محفوظ رکھ، اپنا راز محفوظ رکھ۔
یار را بوقت سختی بیازما، یار را بوقت سختی آزما، آزما بازما ایسا آتا ہے یہ۔ اچھا، یار مانے دوست، را مانے کو، بوقت مانے وقت میں، اور سختی مانے ہوتا ہے مشکل، آزما مانے آزما۔ پورا ترجمہ اس کا ہوگا دوست کو، دوست کو مشکل کے وقت آزما۔ یہ کتاب میں پڑھاتا ہوں تو کہہ رہا تھا کہ اشعار یاد آ جاتے ہیں، تو وہ بہرحال اچھا نہیں لگتا بولنے میں، تو بہرحال چلتے ہیں آگے۔ دوست کو مشکل کے وقت آزما، دوست را بسود و زیاں امتحان کن، دوست را بسود و زیاں امتحان کن۔ دوست مانے دوست، را مانے کو کا، سود مانے نفع، زیاں مانے نقصان، امتحان کن مانے امتحان کر، آزما۔ تو نفع اور نقصان کے وقت، نفع اور نقصان کے وقت دوست کا امتحان کر۔ دوست رہے گا تو وہ اپنا نقصان نہیں دیکھے گا، ہو گیا نقصان تو ہو گیا، دوست ہے نا۔ جو سچا دوست نہیں رہے گا تو وہ بہت پچھتائے گا کہ چلو دوستی میں یہ نقصان ہو گیا۔ تو نفع نقصان کے وقت دوست کا امتحان کر۔ آگے کی نصیحت ہے، از مردم ابلہ و ناداں با گریز، از مردم ابلہ و ناداں، ابلہ و ناداں با گریز، از مانے از، مردم مانے لوگ، ابلہ مانے بیوقوف، اور نادا مانے نادان، نہ جاننے والا، بگریز مانے گریز کر۔ مردم ابلہ و نادا یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ بیوقوف اور نادان لوگوں سے گریز رکھ، گریز کر یعنی دور رہ۔ بیوقوف اور نادان لوگوں سے دور رہ۔ آگے ہے، دوست زیرک و دانا گزین، دوست زیرک و دانا گزین۔ سیرک کے معنی ہوشیار، چالاک، اور دانا معنی جاننے والا۔ دانا کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہوشیار اور دانا لوگوں کو دوست بنا، ہوشیار اور دانا یعنی جانکار، دانا کو دوست بنا۔
آگے ہے در کار خیر جد و جہد نمائی، در کار خیر جد و جہد نمائی۔ کار خیر مانے خیر کے کام، در معنی میں، کار خیر مانے خیر کے کام، مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ جد و جہد مانے محنت، کوشش، نمائی مانے کر، خیر کے کام میں محنت کر۔ آگے ہے سخن بحجت مگوئی، سخن بحجت، یہاں مگوئی کتاب میں لکھا ہے، لیکن میں نے جب دوسری جگہ کتاب میں دیکھا تو وہاں گوئی ہے، اور گوئی ہی صحیح ہے، کیونکہ یہاں جو مطلب ہے کہ حجت یعنی دلیل کے ساتھ بات نہ کہا، تو یہ صحیح نہیں ہے، بات دلیل کے ساتھ کہنی چاہیے، مدلل۔ تو سخن بحجت گوئی یہ صحیح ہے۔ دلیل، سخن مانے بات، بحجت مانے دلیل کے ساتھ یا دلیل سے، گوئی مانے کہو، تو کہے، بات دلیل کے ساتھ کہہ۔ یاراں و دوستاں را عزیز دار، یاراں و دوستاں را عزیز دار۔ یاراں یہ یار کی جمع ہے، اس کے معنی دوست، اور دوستاں یہ دوست کی جمع ہے، اس کے معنی دوست۔ را معنی کو، عزیز معنی محبوب، دار معنی رکھ۔ یاروں اور دوستوں کو، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، یاروں اور دوستوں کو محبوب رکھ۔ با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار، با دوست و دشمن ابرو کشادہ دار۔ با مانے ساتھ، دوست مانے دوست، دشمن مانے دشمن، یا واو مانے اور ہے، ابرو مانے پلک، کشادہ دار مانے کشادہ رکھ۔ یہاں ابرو یہ دل کے معنی میں ہے، اسے اشارہ کیا گیا ہے، یہ یہاں پہ وہ مجازی معنی ہے، اس کو کنایہ وغیرہ کہا جاتا ہے، وہ دور کی بات ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا با دوست و دشمن، دوست اور دشمن کے ساتھ، دوست اور دشمن کے ساتھ دل کشادہ رکھ، دل کشادہ رکھ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، سبق انتخاب اجسد پند لقمان کا ترجمہ شروع کیا گیا ہے۔ کئی نصیحتوں کے ترجمے آپ نے پڑھے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سبق کافی طویل ہے، اس لیے بہت سارا مواد ابھی باقی ہے، بہت سی نصیحتوں کا ترجمہ ابھی آپ جانیں گے، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے جو وقت متعین کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ باقی مادہ نصیحتوں کا ترجمہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔
تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔